اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یہ مسلمانوں کے لیے خود ان سے زیادہ بڑے درجے کے ہیں، یعنی ہر مسلمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ہر مسلمان پر، وہ خود سے بھی زیادہ ہے۔ یہ قرآن کریم نے ایک عجیب و غریب حقیقت بیان کی ہے، اور اس کی تشریحات پر آپ اگر غور کریں گے تو آپ مان جائیں گے کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ہم پر خود ہم سے زیادہ ہے۔ یعنی ایک انسان کو اپنے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اس سے زیادہ حق ہے اس پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے۔ یہ حق ہے، اور ہم اس حق کو پورے طور پر تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن بالکل بھی ادا نہ کرنا یہ انسان کے ظالم ہونے کی علامت ہے، یہ انسان کے محروم القسمت ہونے کی علامت ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مسلمان کے اوپر اس سے زیادہ حق کیسے رکھتے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے خود اس سے زیادہ مہربان و شفیق ہیں۔ دیکھیے، آدمی اپنے لیے ہمیشہ فائدہ اور نفع چاہتا ہے، لیکن ہمیشہ اپنا نفع نہیں کرتا، ہمیشہ اپنا فائدہ نہیں کرتا۔ عام طور سے بہت سارے فیصلے انسان کے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نقصان میں رہتا ہے، وہ خسارے میں رہتا ہے۔ آدمی کی بہت ساری باتیں خود اپنے حق میں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اسی انسان کے لیے ہر بات فائدے کی ہے، ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس آدمی کا نقصان ہو، اور فائدہ بھی اتنا ہے، اتنا فائدہ ہے ہر بات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں، ہر بات میں اتنا فائدہ ہے کہ ایک آدمی چاہتے ہوئے اور کوشش کرتے ہوئے بھی اپنے لیے اتنا فائدہ جمع نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی بات سے بچ کر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ ہر انسان نہیں جانتا، ہر آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ آدمی کو ہزاروں چیزوں میں مغالطہ لگتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ بہت سی غلط چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے اور بہت سی بری چیزوں کو چاہنے لگتا ہے، نیز بہت ساری اچھی چیزوں کو انسان برا خیال کرتا ہے، بہت ساری فائدے کی چیزوں سے انسان بچتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، اور وہ صرف ایک دھوکے میں ہوتا ہے۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا اور ان پر یہ بات کھول دی کہ کون سی چیز فائدے کی ہے، کون سی چیز نقصان کی ہے۔ ان سب باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارے لیے اس چیز میں فائدہ ہے اور اس چیز میں نقصان ہے۔ لہٰذا ہم جن چیزوں میں غلطی کا شکار ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہی ماننے میں ہم بہت ساری خطائیں کر سکتے تھے، بہت ساری غلطیاں کر سکتے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہر بات کو بالکل صاف طریقے سے کھول کر بیان کر دیا اور ہر چیز کو واضح کر دیا، جس کی وجہ سے ہم ہزاروں غلطیوں سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض ہونے سے محفوظ رہے، اور اس بنا پر ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، بچ گئے، ورنہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاتے۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چنانچہ ہم پر اگر رحم و کرم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان زیادہ ہیں، خود ہم سے زیادہ ہم پر ان کے احسان ہیں۔ اتنے احسان ہم نے خود نہیں کیے اپنے اوپر، بھلے ہی ہم نے اپنے جسم کو ساری زندگی کھانا دیا، ساری زندگی پہننا دیا، اور ہمیشہ اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے محنت کی، اس کو مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کی، مگر یہ دنیا کی مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہیں آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں۔ لہٰذا آخرت کی جب کسی کو مصیبت ملے گی، پریشانی ملے گی، تو وہ ذرا سی پریشانی کو چاکتے ہی،
ذرا سی پریشانی کو دیکھتے ہی دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ پوری زندگی تو عیش و آرام کی تھی اس پریشانی کے مقابلے میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ان مصیبتوں سے بچایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ باتیں پیش کی ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم ان پریشانیوں سے بچتے ہیں، ان والی اذیتوں سے بچتے ہیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ خود ہم سے زیادہ ہمدردی کی ہے۔ اللہ نے بھی قانون بنا دیا، اللہ نے بھی ضابطہ بنا دیا کہ جو آدمی بھی، جو مسلمان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ نہیں چاہے گا، اپنے سے زیادہ ان سے محبت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو منظور نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف الفاظ میں ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو پائے گا، وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، اپنے بال بچوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، اپنے مال اور اپنی دولت سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قانون بنا دیا، لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، ان کی سب سے زیادہ عظمت کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کی باتوں پر ایمان لائیں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ یہ ہمارے لیے حد سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی خامی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان ہمارا خطرے میں ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تو اللہ کے یہاں معتبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اس وقت میں آیت ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے خود مسلمانوں سے زیادہ افضل ہیں، خود مسلمانوں سے زیادہ معظم ہیں، خود مسلمانوں سے زیادہ محترم ہیں، اور خود مسلمانوں سے بڑا حق ہے مسلمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اسی لیے ہے۔ اور یہ چیزیں کھل جائیں گی، یہ چیزیں صاف ہو جائیں گی، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہوں گے جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان سکے، وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور جہنم کا عذاب دہکتی ہوئی آگ، لمبے لمبے اژدہے سانپ اور بڑے بڑے بچھو، اور وہاں لوہے کی زنجیریں اور طرح طرح کی مصیبت کی چیزیں جو موجود ہوں گی، وہاں ان میں ہمیشہ رہنے کے جو فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں کو دیکھ کر انسان سمجھے گا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے وہ ہم نے کتنا اچھا کیا اور کتنا بہتر کیا۔ اور وہاں انسان کو معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چیز ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، وہاں جا کر انسان کو پتہ چلے گا۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی باتوں پر یقین رکھیں، اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اپنے نبی کو اپنے سے زیادہ معظم سمجھیں، اپنے نبی کو اپنے سے زیادہ مکرم سمجھیں، اور اپنے سے زیادہ ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ بھی ہم ان کے لیے کریں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے کچھ کرنے کے ضرورت مند نہیں ہیں، ان کو ہماری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو ان کی قدم قدم پر ضرورت ہے، ہم ان کے قدم قدم پر ضرورت مند ہیں، وہ ہمارے کسی بھی عمل کے ضرورت مند نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کے محتاج ہیں۔ انسان حقیقت کو سمجھے، حقیقت کو مانے، سچائی پر غور کرے، اور اس کے بعد میں کوئی فیصلہ نہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔